السلام علیکم۔ تاریخ انسائٹس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی ایک اہم شخصیت سلطان اورحان غازی کی زندگی اور میراث کو دریافت کرنے کے لیے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اورحان غازی عثمان غازی کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت 42 سال تھی اور وہ پالیٹکس میں عثمان غازی کی زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے علاء الدین نے اپنا وقت اسلامک اسٹڈیز کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ فن حرب سے ان کو مناسبت نہ تھی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان نے اپنے بھائی علاء الدین کو یہ پیشکش کی کہ چلو والد کی بنائی ہوئی اس سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور دونوں مل کر حکومت کرتے ہیں، تو علاء الدین نے اس پیشکش کو نامنظور کیا اور اس بات پر ناپسندیدگی ظاہر کی کہ والد کی اس سلطنت کو تقسیم کر دیا جائے، اور وہ خوشی خوشی اپنے بھائی کو تمام سلطنت کی ذمہ داری سونپ کر خود دستبردار ہو گئے۔ اس ایثار کو دیکھتے ہوئے اورحان غازی نے اپنا وزیر اعظم علاء الدین کو بنا دیا اور وہ تمام مشورے اپنے بھائی سے کیا کرتے تھے۔ علاء الدین وہ پہلا عثمانی ترک تھا جسے پاشا کا ٹائٹل ملا۔ اس کے بعد یہ ٹائٹل اورحان کے بڑے بیٹے سلیمان کو دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا ٹائٹل عثمانی سلطان کے بڑے بیٹے کے لیے مخصوص تھا، لیکن سلطان مراد اول کا بڑا بیٹا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بقیہ بیٹے اس وقت نابالغ تھے، اس لیے سلطان مراد نے یہ ٹائٹل اپنے وزیر خلیل کو دیا۔ اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی یہ ٹائٹل دیا جانے لگا۔ علاء الدین پاشا نے خاص طور سے 3 چیزوں پر توجہ کی: لباس، سکہ اور فوج۔ اس وقت کے لوگوں میں لباس میں کوئی خاص فرق اور امتیاز نہ تھا۔ علاء الدین پاشا نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت پورے اناطولیہ میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین پاشا نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور پوری سلطنت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ لیکن علاء الدین پاشا کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت 100 گنا بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہیں۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بائیں ہمہ یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے دور تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین پاشا نے تنخواہ دار سپاہیوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 اور ہزار کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اورحان غازی کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورحان غازی نے اس امر میں علاء الدین اور خلیل پاشا سے مشورہ کیا۔ خلیل پاشا نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا، بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار ایک سیلاب کی قوت اختیار کر گئی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10 12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی
ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان غازی کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری یعنی نئی فوج تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس کے عروج اور ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی رہن منت تھیں۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی بڑھتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کی شرائط کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین اور وطن سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت اور اسلام کی خدمت سے وابستہ ہو جاتی تھیں اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتے رہتے تھے۔ اورحان غازی نے اپنے اقتدار میں آنے کے پہلے سال 1326 میں ازمت کو فتح کر لیا۔ برسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ رومن امپائر کی ایشین ٹیریٹریز میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نیقیہ رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا اور 1330 میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اورحان غازی نے نیقیہ کی عوام کو اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر منتقل ہو جائیں اور اگر چاہیں تو یہیں رہیں۔ لیکن برسا کی عوام کی طرح یہ لوگ بھی اورحان غازی کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے شہر ہی میں مقیم رہے۔ 1333 میں اناطولیہ کی ایک آزاد ترک ریاست کراسی کا امیر انتقال کر گیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا، جبکہ اورحان غازی چھوٹے بھائی کے طرفدار تھے۔ اس خون کا بدلہ لینے کے لیے اورحان غازی کراسی پر حملہ آور ہوئے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے اناطولیہ کے نارتھ ویسٹرن ایریاز کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترک ریاستیں بھی اپنی ٹیریٹریز میں شامل کیں۔ کراسی اور ان دوسری ترک ریاستوں کی آبادی زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک بڑی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جو برسا اور نیقیہ کی عوام کی طرح بکثرت اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اورحان غازی نے اپنی پوری توجہ ملکی اور فوجی آئین کی تکمیل اور تنظیم کی طرف مصروف رکھی۔ انہوں نے پورے ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدرسے اور ہسپتالوں کی مختلف شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں اور آٹومن آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی۔ برسا میں ایک نہایت عالیشان مسجد اور مدرسہ تعمیر کرایا اور بڑے بڑے عالم دین کو طلب کیا، اور برسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ عربک اور پرشین اسٹوڈنٹس قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نیقیہ میں بھی ایک مسجد اور مدرسہ تعمیر کروایا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر میں اورحان غازی نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا۔ عثمانی خاندان کے ابتدائی حکمرانوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب بھی وہ کسی ملک کو فتح کرتے تو منگولوں کی طرح اسے تباہ اور برباد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے اندرونی نظم و نسق میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ان کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ مفتوحہ علاقوں کو اپنے آئین اور ضوابط کے مطابق تنظیم دے کر مکمل طور پر سلطنت میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ سلطنت کے اندرونی معاملات سے فارغ ہو کر اورحان غازی یورپ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی زندگی کے آخری چند سال رومن امپائر کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوششوں میں صرف ہوئے۔ ایسٹرن بیزنٹائن رومن امپائر 14ویں صدی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔
اس کی ٹیریٹریز جو صدیوں تک یورپ میں دریا ڈینیوب اور ایشیا میں اناتولیا، شام، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی، اب صرف تھریس، میسیڈونیا کے ایک جزء جس میں سیلانک شامل تھا، اور گریس میں سربیا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایشین ٹیریٹریز تقریباً تمام کی تمام عثمانیوں نے فتح کر لی تھی۔ یورپ میں بھی سربیا کا بااقتدار فرما رواں اسٹیفن ڈوشن بالکان کے آدھے سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سیلانک اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے رومن امپائر کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 1338 میں شہنشاہ اینڈرونیکوس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کانتاکوزین اس کے نابالغ بیٹے جان پیلیولوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا جنرل مقرر ہوا۔ کانتاکوزین نے اس پر قناعت نہ کر کے 1343 میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورہان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ کانتاکوزین نے اورہان غازی سے 6000 سپاہی مانگے اور اس کے عوض اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اورہان کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا۔ اورہان غازی نے یہ شرط منظور کی اور 1345 میں 6000 سپاہی کانتاکوزین کی مدد کے لیے یورپ بھیجے۔ کانتاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد کانتاکوزین کی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہوئی اور ملکہ کو مجبوراً پیس ایگریمنٹ کے لیے راضی ہونا پڑا۔ ایگریمنٹ میں یہ بات قرار پائی کہ کانتاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایک ہی وقت میں عمران خان، نواز شریف، زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ کیا بولا؟ کیا بولا؟ چنانچہ چاروں کی تاج پوشی کی رسم ادا کی گئی اور اس اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے کانتاکوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی جان پیلیولوگس سے کر دی اور اورہان غازی کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو چکا تھا۔ سن 1348 میں سربیا کا بادشاہ اسٹیفن ڈوشن نے سیلانک پر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نازک موقع پر کانتاکوزین اور جان پیلیولوگس نے اورہان سے مدد کی درخواست کی۔ اب کی بار اورہان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سیلانک میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خواب جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال بعد اورہان کو اپنی فوجیں بوسفورس کے مغربی ساحل پر دوبارہ بھیجنے کا موقع ہاتھ آیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمانے کا سبب ثابت ہوا۔ کانتاکوزین تاج و تخت میں جان اور ملکہ اینا کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارا نہ کر سکا اور 1350 میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی پھر سے شروع ہو گئی۔ کانتاکوزین نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اورہان سے مدد طلب کی اور اس معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ زیمب پیش کیا۔ اورہان غازی نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سربراہی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کانتاکوزین نے جان کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے معاہدے کے مطابق زیمب قلعے پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی جھنڈا لہرایا اور عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا جس سے کئی شہروں کی پناہ گاہیں مدھم ہو گئیں۔ انہی میں سے گیلی پولی بھی تھا جو درِ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے اہم قلعہ تھا اور زیمب قلعے سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے دوران کانتاکوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 سکوں کے عوض زیمب قلعے سے قبضہ اٹھا لینے کی درخواست کی تھی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا تھا،
مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زیم قلعے کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کا قلعہ جو زلزلے سے متاثر ہوا تھا اسے درست کر کے اس میں عثمانی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے عثمانیوں کا نیا دور شروع ہوا اور انہوں نے یورپ میں پہلی بار فاتح کی حیثیت سے قدم رکھا اور کرسچن یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر اندر گیلی پولی سے آسٹریا کے شہر ویانا تک پھیل گئی تھی۔ سن 711 میں اموی کمانڈر طارق بن زیاد کی سربراہی میں مسلمانوں نے ویسٹرن یورپ یعنی اسپین اور پرتگال کو فتح کر کے اسلام کے پیغام کو مغربی یورپ میں بہر اندوز کیا اور اپنے علوم کی روشنی ان کی ظلمت قدہ میں پہنچائی، اور ان کے پورے 600 سال بعد ایسٹرن یورپ میں دین حق کو پھیلانے کی سعادت عثمانیوں کے نصیب میں آئی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے ویسٹ حصے میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے ایسٹ میں پورا کیا۔ اب گیلی پولی کی فتح سے کانتاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص کانتاکوزین پر غداری کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو مسلمانوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا۔ آخر اس نے عوام کے غصے کو دیکھ کر تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ کانتاکوزین نے اپنی باقی زندگی ایک چرچ میں گزاری اور اس کی بیوی ایک راہبہ بن گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیلیولوگس کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا اور اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں رومن امپائر کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور عثمانیوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ سن 1358 میں اورہان غازی کا بڑا بیٹا سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمے سے جاں بحق نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپہ گیری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور عثمانی خاندان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اورہان غازی کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اورہان غازی بھی انتقال کر گئے۔ اورہان غازی نے اپنے 38 سال کے دور حکومت میں عثمانی ٹیریٹریز کو بہت زیادہ پھیلایا۔ انہوں نے نہ صرف اناطولیہ کے بقیہ رومن علاقوں کو فتح کیا اور آزاد ترک ریاستیں اپنی مملکت میں شامل کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک بڑا حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ریڈ کلر کا حصہ وہ علاقے ہیں جن پر عثمان غازی نے حکومت کی، اور پنک کلر کے علاقے وہ ہیں جو اورہان غازی نے فتح کیے۔ یعنی عثمان کی بنائی ہوئی ریاست کو اورہان نے 3 گنا بڑھا دیا تھا۔ اورہان غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد تخت نشین ہوئے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو سلطان مراد کی فتوحات کے بارے میں ہوگی۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔